شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لہ الکمال، احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزۃ والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے۔ 29واں پارہ، سورۃ الملک۔ سورۃ الملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت السجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مبارک ذات ہے اور بہت زیادہ بلند و بالا ذات ہے۔ اس کی خیرات اور انعامات بہت زیادہ ہیں، اس کے احسانات بہت عام ہیں، ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے جینے اور مرنے کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ وہ انسانوں کو آزما سکے، انسانوں کا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اور اس میں سے سب سے بہترین چیز جنت بنائی، پھر اس جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دنیا بنائی تاکہ یہاں دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اور اس کے لیے وہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے عمل اچھے ہوں، احسن عمل ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں، احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے، یعنی جو وہ پسند کرتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی رضا حاصل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ کہ ایسا عمل جو زیادہ تو ہو مگر اللہ کو راضی نہ کرے، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں۔ اسی طرح احسن عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوئی تو عمل برباد ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور وہ العزیز بھی ہے، الغفور بھی، یعنی بے انتہا زبردست اور پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں غفور الرحیم بھی ہے۔ اور دوسری طرف العزیز کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ کے کہیں بھاگ جائے، مگر یہ کہ انسان واپس پلٹے اسی کی طرف اور معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے، پھر نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ تفاوت کا مطلب ہے کوئی نقص، کجی، خلل، یعنی آسمان بالکل سموتھ ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں،
اور پھر اپنی نگاہ بار بار دوڑاؤ، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ ذلیل ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم الشان تخلیق کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں، یہاں 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں جیسے آسمان کو رات کے وقت حسن بخشتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کے ان کے اوپر گرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد اور جگہ پر بتایا گیا کہ ان سے بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا یا ان کی کوئی تاثیر ماننا یہ غلط ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ ستاروں کو کچھ اور سمجھے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے پاس جانے سے منع کیا۔ اور نجومی کون ہوتے ہیں؟ نجومی کا لفظ نجم سے ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، یعنی جو ستاروں کی رفتار اور ستاروں کی گردش سے قسمت کا حال بتاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے جبکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، اور یہ بڑی کبھی آواز ہوتی ہے۔ تو جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی اور آگ پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی، اور جہنمیوں کی آوازیں بھی یعنی چیخنا بھی گدھے کی آواز کے مشابہ ہوگا، اور یہ انتہائی شدید قسم کی آوازیں ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم میں جانے والے آگ کے عذاب میں تو جلیں گئی، اس کے علاوہ جو شور اور جو نوائز پولوشن ہوگی اور جو چیخوں کی آواز ہوگی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اس میں دکھ اور تکلیف کی ایسی حالت میں ہوگا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ یعنی اس دنیا میں کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ آگے آگ ہے، اس سے بچنے کی فکر کرو؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی وہاں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور یہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں نصیحت کی طرف توجہ نہ دینے کا یہ نقصان ہے، نصیحت کی بات نہ سننے کا، کیونکہ کیا کہیں گے کاش ہم سن لیتے۔ یعنی سننا سب سے آسان کام ہوتا ہے، پڑھنا یا خود سے کسی چیز کو تلاش کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی بول رہا ہو تو ہم سن کے آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اس بات پر پچھتائیں گے کہ ہمیں دنیا میں دعوت دی جاتی تھی خیر کی بات سننے کی لیکن ہم نے ایک نہ سنی، کاش ہم سن لیتے یا ہم کوئی بات سمجھ ہی لیتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پڑتے۔ لیکن وہاں افسوس کرنے کا اور حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وہاں سے پلٹنا نہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یوں ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی ہے
کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، غیب میں غائب ہو کر خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، تو غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم چپکے سے اپنی بات کرو یا بلند آواز سے، بے شک وہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جب وہ دل کی باتیں جانتا ہے تو تمہاری ظاہر میں کی ہوئی باتوں کو کیوں نہ جانے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے؟ یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے، تو تمہارے بارے میں وہ کیسے خبر نہیں رکھتا؟ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، سخت نہیں بنایا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو، اپنے کام کاج کر سکتے ہو، فصلیں اگا سکتے ہو۔ اگر یہ ساری زمین پتھر کی طرح ہوتی تو ہم یہاں کیا کر سکتے تھے؟ زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگے؟ یعنی کافروں کے لیے ڈراوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی وقت بھی تمہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، صرف زمین جو انتہائی پرسکون ہے اسی کو جنبش میں لا کر۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے، بس عنقریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی زمین سے عذاب آ سکتا ہے یا آسمان سے آ سکتا ہے، اللہ کے لیے کہیں سے بھی بھیجنا کچھ مشکل نہیں۔ اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی دنیا میں ہی انہیں پتھروں کی بارش برسا کے، جیسے قوم لوط ہے یا اصحاب الفیل ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا بھلا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، اور انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی پرندوں کو پرواز کے دوران اللہ ہی تھامتا ہے اور زمین پہ گرنے نہیں دیتا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا؟ کافر تو محض دھوکے میں ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے یا زمین کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے تو پھر تم کہاں سے خوراک حاصل کرو گے؟ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چل رہا ہے؟ یعنی جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے نیچے منہ کر کے، اس کو دائیں بائیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ ٹھوکریں کھانے سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ایسا شخص منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی طرح جو شخص اس دنیا میں ہی کھب کے رہ گیا ہے، اس دنیا ہی میں ساری اس کی دلچسپی ہے، نہ وہ اپنے آگے دیکھتا ہے کہ آگے کیا انجام آ رہا ہے، نہ اپنے دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، پھر ایسا شخص آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا جس نے آخرت کو اپنا گول ہی نہیں بنایا؟ آپ کو جہاں جو چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ تو جو آخرت کے لیے کوئی تمنا ہی نہیں رکھتا، وہاں کی کچھ تیاری ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان سے کیا کام لیا۔ ہم سب کو انہیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات کافر مذاق کے طور پر کہتے تھے کیونکہ وہ قیامت کو دور دراز کی بات سمجھتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب یہ اسے نزدیک دیکھ لیں گے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔
یعنی قیامت کے دن دہشت کے مارے اور ذلت کے مارے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ یعنی تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ ہم کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ ہم ختم ہو بھی جائیں تو تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی ہمارے دنیا میں نہ ہونے سے تم تو عذاب سے نہیں بچ سکتے، یا نصیحت نہ کرنے سے تمہیں تمہاری چھوٹ تو نہیں ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نصیحت کرے نا ان کو یا سمجھائے تو وہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ یعنی نصیحت کرنے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ ماں باپ سے بھی بچے اسی لیے بھاگتے ہیں نا کہ یہ نہ ہمیں نظر آئے کیونکہ یہ ہمیں سمجھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھانے والا اگر نہ بھی سمجھائے تو جو مصیبت ہے، یہ جو تکلیف ہے، وہ تو نہیں ٹل سکتی نا، وہ تو سامنے آئے گی۔ اپنے ہاتھوں کا کیا تو سامنے آ کر رہے گا۔ تو اس لیے خیر خواہ کو omit کرنے سے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ آپ کہہ دیجئے، وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے، اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟ یعنی پانی خشک ہو جائے یا اتنا اندر اتر جائے زمین کے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، تو پھر تمہیں پینے کے لیے، استعمال کے لیے کون پانی لا کر دے گا؟ تمہاری ساری مشینری ناکام ہو جائے گی صرف ایک پانی لانے میں۔ پانی پر تو زندگی کی بنیاد ہے، پھر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اس صورت میں۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ قلم کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا سکھایا، انسان کو علم دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس سے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ قلم کا شرف اس لیے بھی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بہترین علوم لکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف علوم جو انسانوں کو فائدہ دینے والے ہیں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی مخلوق کو کن سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ یعنی دنیا بھر کے علوم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون نہیں تھا، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی جس طرح کی آپ محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام اور دین کو صحیح فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ جن لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ کام خراب کر دیتے ہیں، وہ دین کو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے اس کی گواہی دی کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، یعنی آپ نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی نہیں پیش کی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کے دکھایا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، اور جن اخلاق یا اخلاقی صفات کو قرآن میں فضیلت قرار دیا گیا آپ کی ذات میں وہ سب صفات موجود تھیں، اور جن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا آپ ان سے کوسوں دور تھے۔ آپ کے اخلاق کی ایک مثال ملتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو،
الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ ہو، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ، یعنی ایسے طبقات کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا کہ جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر یہ کہ اچھا اخلاق کس کا ہے کس کے نہیں، وہ گھر والے سب سے زیادہ بہترین گواہی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ یہ حضرت عائشہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے یا آپ کے گھر والوں سے آپ کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا گواہی دیں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو ایسا شخص جس کے یہ اخلاق ہوں وہ مجنون تو نہیں ہو سکتا نا، کہ جو اللہ کے کام کے لیے بے پناہ تھکے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک کو اس کا حق دے۔ مجنون لوگ تو یہ کام نہیں کرتے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کو اللہ کی طرف سے گواہی مل جائے پھر اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں رہتی، یہی تو اصل گواہی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، یہ چاہتے ہیں کاش آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جو بہت قسمیں کھانے والا نہایت حقیر ہے۔ دین میں مداہنت کی ممانت ہے۔ مداہنت کیا ہوتا ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ لوگ مخالفت میں نرمی اختیار کر لیں۔ یہاں پر بہت قسمیں کھانے والے کو حقیر کہا گیا ہے، کیونکہ قسمیں وہی کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو اپنی سچائی پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بات بات پہ قسم کھانا ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں ایک خاص شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے آگے بھی کچھ ٹریٹس بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی عیب جو ہے، یعنی لوگوں کی خامیاں اور نقص ڈھونڈتا رہتا ہے، بہت زیادہ چغل خوری کرتا پھرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، بد مزاج، اس کے علاوہ بے نسب بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ یہاں مناع للخیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی کہتے ہیں۔ اگر مال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہے کہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا کسی کو، اور اگر نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو ایسے کسی شخص کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ اور پھر اسی طرح اتل کا مطلب ہے سخت جھگڑالو، بدخلق اور سفاک انسان، اور ذنیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہو، بد اصل ہو۔ تو یہ جہنمی انسان کی صفات ہیں۔ اب وہاں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا گیا، اور اس کے مقابلے میں آپ کے اوپوننٹس کا، آپ کے مخالفین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر بد مزاج، اکڑ کر چلنے والا، متکبر، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا، یہ سب لوگ جہنمی ہیں، اور کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، ایسا ذلیل کہ کبھی اس کو سر چھپانے کی جگہ، کہیں اس کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔ یعنی یہاں ایک قصہ بتا کے کچھ سبق دیا جا رہا ہے
کہ مکہ والوں کی آزمائش ہو رہی ہے اسی طرح جیسے باغ والوں کی آزمائش ہوئی تھی. انہوں نے قسم کھا کے بے تکلف کہہ دیا کہ کل ہم اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے. انشاءاللہ نہیں کہا. ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، نہیں انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. بس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، یعنی عذاب، جبکہ وہ سو رہے تھے. تو صبح کو وہ جڑ کٹی کھیتی کی مانند ہو گیا. پھر وہ صبح سویرے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم پھل توڑنے والے ہو تو صبح سویرے ہی اپنے کھیت پر پہنچو. تو وہ چل دیے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کیا کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. اور وہ پھل توڑنے پر خود کو قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے نکلے. بس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. کیونکہ انہوں نے کیا نیت اور ارادہ کیا تھا کہ ہم کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے. مناع للخیر، یہ اس کی عملی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے ہی لیے برا ہوگا. اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہاری کوئی ملامت نہیں. اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. مال جو ہے نا، یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا کہ سارا وہ اپنے اوپر ہی لگا دے، اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ وہ ضرورت مندوں پر بھی خرچ کریں. لیکن اگر وہ نہیں خرچ کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ہم جب کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، دراصل وہ ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے لے کر، کہ ہمیں ثواب کے قابل کر دیا. اور اگر انسان دے کر احسان جتاتا ہے تو وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر لیتا ہے. اور احسان جتانے کی کس قسمیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ کب تک تم پہ خرچ کروں، کتنا دوں تمہیں، یا پھر یہ کہ اب تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اب تو بہت لوگوں کو مشکلات ہو گئی ہیں، اب تو لوگوں کے پاس اپنا نہیں پورا پڑتا، تم پہ کیسے خرچ کیا جائے. یعنی کسی بھی طرح کی بات ایسی کہ جس سے دوسرا دکھی ہو جائے، یہ احسان جتانے میں آتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بعض لوگ آپ کے منہ پہ باتیں نہیں کرتے لیکن پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے آپ کی شہرت خراب کرتے ہیں. تو ایسی تمام باتیں انسان کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن سب کچھ صاف ہو چکا ہوگا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. بس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. یعنی اپنے باغ کی حالت دیکھ کے انہیں یقین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے. کہنے لگے شاید ہم رستہ بھول گئے. ان میں سے درمیانے نے کہا، بہتر نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اب انہیں احساس ہوا. یعنی ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا کہ جس کے اندر کچھ خدا خوفی تھی، تو اس نے جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو ان کو سمجھایا کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم کل ضرور اپنا پھل توڑ لیں گے، تو کہا انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے. یعنی بعض اوقات آپ کسی کو کہیں نا انشاءاللہ کہو تو بھی وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ یہ کیا نصیحت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کہو. تو انسان اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تسبیح جو ہے وہ انسان کو مشکلات سے بھی بچاتی ہے. تسبیح کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا، یہاں ذکر کے معنوں میں آ رہا ہے. یعنی جب وہ کچھ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے، اس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ. مگر وہ اپنی بات پہ جمے رہے کہ نہیں، ہم نے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا. اب دیکھیں کہ ان کی یہ پکڑ کیوں آئی، ان کا یہ باغ سارا تباہ کیوں ہوا؟ ان کی
سوچ کی وجہ سے، ان کی غلط نیت کی وجہ سے، ان کے دل کے خیالات کی وجہ سے، اور ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے کہ ہم راتوں رات پھل جا کے توڑتے ہیں تاکہ دن کو توڑیں گے تو مسکین آ جائیں گے تو انہیں نہ دینا پڑے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو یہ حوصلہ نہیں ملا ہوتا کہ وہ کسی اور پر خرچ کر سکیں، اور اگر کبھی پھوٹی کوڑی کر ہی دیں تو اس کو مینشن کیے بغیر نہیں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ بری مصائب سے اور مشکلات سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ نیکیاں کرنا، چاہے اللہ کا ذکر ہو یا صدقہ خیرات ہو، یہ دراصل ہم ہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی حد سے بڑھے ہوئے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے عذاب کہ اچانک آتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا اس طرف، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اس کے برعکس متقین، ان کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں، کیا بھلا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بے شک اس میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچنے والی قسمیں ہیں، یعنی تم نے قیامت تک کے لیے ہم پر قسم ڈال رکھی ہے کہ بے شک تمہارے لیے ضرور وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں، بس چاہیے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ یعنی جنت میں داخل کروانے کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کوئی کسی کو داخل نہیں کروا سکتا، لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو مرضی کریں جنت ہمارے لیے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی دونوں کا انجام ایک ہی ہو جائے؟ نہیں، دونوں کی جب زندگی ایک طرح کی نہیں تو انجام بھی ایک طرح کا نہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سلامت تھے، یعنی دنیا میں صحت مند تھے، توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانے نہیں تھی، لیکن دنیا میں یہ اللہ کی عبادت سے دور رہے۔ سوچے اپنے ان سب پیاروں کا جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کی عبادت سے کنی کتراتے ہیں، کہ قیامت ان کو سنائیے یہ آیت کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سجدے کے لیے بلائیں گے تو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا جب وہ بالکل فٹ تھے، اسمارٹ تھے، اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن جواب نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جیسا کہ اور لوگ اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو اسے پہچان لو گے؟ تو وہ کہیں گے بے شک ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پس وہ فرمائے گا وہ کیا علامت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ بس اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو ہر شخص اسی حال میں جیسا کھڑا ہے ویسے ہی نیچے گر جائے گا،
اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی، یعنی بیک بون۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے مگر کر نہیں سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، بلا کیف اور بلا شبہ کہ یہ ہے اور ایسا ہوگا۔ کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے۔ بس چھوڑ دو مجھے اور اسے جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ یہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے اور انہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا فراموش کروا دیں گے۔ خوب دیں گے لیکن وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی، پھر ان کو پکڑ لیا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈالا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا۔ ابو روک کہتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی، ہم نے انہیں نئی نعمت عطا کر دی اور انہیں معافی مانگنا فراموش کرا دیا۔ یعنی ہر گناہ کے بدلے دنیا کی نعمت اور نعمت اور نعمت۔ تو یہ ہے استدراج۔ آہستہ آہستہ انسان پھر اپنی مصیبت، اپنی عذاب کی طرف چلتا چلا جائے، نعمتیں پا کے بھول جائے، دھوکے میں آ جائے، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں تو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ کہ اسے اس کے رب کی طرف سے ایک نعمت نے نہ پا لیا ہوتا تو وہ مذمت زدہ حالت میں چٹیل میدان میں ضرور پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اسے صالح لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب یہ ذکر قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ یعنی آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کو گھورنے لگتے ہیں، نظریں گاڑ کر آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ مروب ہو جائیں آپ ان کی نگاہوں سے اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑا دیوانہ انسان ہے، مجنون ہے۔ اور یہاں اس سے آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ نظر ایک تیر ہوتا ہے جو ایک حاسد کی نگاہ سے نکلتا ہے اور محسود کو جا چبھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں، پھر آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آخر میں جو حضرت یونس کا واقعہ آیا نا مختصر سا، تو یونس علیہ السلام کی نجات بھی کس کلمے سے ہوئی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ باغ والوں نے بھی کیا کہا؟ انا کنا ظالمین، کہ ہماری غلطی۔ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اس فریب سے نکل آتا ہے جس میں وہ شیطان نے اس کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی۔ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ وہ بالکل برحق خبر ہے اور ایک دن ضرور اس کی حقیقت نظر آ جائے گی، لیکن ساری قوموں نے اس کو جھٹلا دیا اور برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا۔ بس رہے سمود تو وہ حد سے بڑھ جانے والی ایک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے عاد تو وہ ایک سرکش یخ بستہ آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی ایسی آندھی تھی عاتیہ جو کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی، انتہائی تیز و تند بے قابو ہوا جس کے ذریعے قوم ہود کو ہلاک کیا گیا۔ اس نے اسے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا۔ بس آپ اس میں لوگوں کو دیکھتے اس طرح پچھڑے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یعنی اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکا تو ان کی گردنیں جسم سے الگ ہو گئیں۔ تو کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی بچا دیکھتے ہیں؟
اور فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور الٹا دی جانے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تھا، یہ سب خطا کار تھے، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی اور یہ سب سے بڑی خطا تھی، تو اس نے انہیں سخت گرفت میں پکڑا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ یعنی کافروں کی ہلاکت اور مومنوں کی نجات میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، نشانی ہے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ دونوں ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ بہت کمزور ہو جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن فرشتے کس طرح نازل ہوں گے، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ذرا امیجن، اس وقت دیکھیں سامنے نظر بھی آ رہا ہے، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ ساری چھت ٹوٹ جائے، حال کیا ہوگا؟ اور جو آسمان پر مخلوق ہے وہ کدھر جائے گی؟ فرمایا کہ وہ کناروں پر آ جائے گی، اور پھر آسمان پھٹنے سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر بھی اتر آئیں گے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور کچھ مخصوص فرشتوں نے عرش کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس عرش سے مراد وہ عرش جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالی نزول فرمائے گا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم سب رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، وہ حاضری کا دن ہے، پیشی کا دن ہے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر، کتنے ہی خیالات، کتنی ہی باتیں ہم اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو زبان پہ لے آتے ہیں لیکن اکثر نہیں بھی لاتے، لیکن وہاں کوئی چیز بھی، کوئی عمل جو چھپ کر کیا ہوگا وہ چھپ نہ سکے گا۔ تو رہا وہ جسے اس کی کتاب اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب، یعنی ہر ایک کو خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہوگا، اچھے اعمال سے پر ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یقیناً میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یعنی عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ یوم الحساب سے بے خوف نہیں رہتا، وہ اپنے اندر بہت سی کوتاہیاں محسوس کرتا ہے، اور یہ کوتاہی اور پھر آخرت کا فکر اسے نیک عمل کرنے پہ مجبور کرتا رہتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، یعنی دنیا میں جو کام کر کے آئے ہو آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ آرام مل رہا ہے۔ اور رہا وہ جسے اس کی کتاب اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا اے کاش میں اپنی کتاب دیا ہی نہ جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، وہ مال جس میں میں بخل کرتا تھا اور سینت سینت کے رکھتا تھا آج وہ میرے کام نہیں آیا، اگر اس کو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا تو آج مجھے فائدہ پہنچتا۔ کچھ مال ہم خرچ کرتے ہیں دنیا کے فائدوں کے لیے، تو کچھ خرچ کیا کریں آخرت کے فائدوں کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، بغیر اذیت دیے اور بغیر احسان جتائے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کی سزا میں حصہ دار نہیں ہوگا، جاہ و مرتبہ کام نہیں آئے گا، مال کام نہیں آئے گا۔ پوری دنیا بھی فدیے کے طور پر دے کر کوئی عذاب سے بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ پوری دنیا کا سونا یا زمین بھر سونا، خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، یعنی اس کی گردن اکڑا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 گز ہے، یعنی 70 میٹر کہہ لیں، گز کتنا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اتنی بڑی زنجیر میں اس کو پوری طرح جکڑ دو کہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کا قصور کیا تھا؟
انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ سب سے بڑا جرم تھا اس کا کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ دوسرا جرم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی کھلا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تم کب تک کھلاتے رہو گے، تم کیوں کھلاتے ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو اصحاب صفہ تھے، یا جو غریب مسلمان آپ کے پاس سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے، تو جب ان کو کھلانے کے لیے یا کچھ دینے کے لیے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو خود ہی کھلا دے گا، ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ تو اب دیکھیے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ کھلاؤ، یہ ترغیب بھول گئی ہے ہمیں۔ یعنی خود پیٹ بھرے ہوئے تو کسی کی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ تو گویا یہ شخص نہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی حقوق العباد پورا کرتا تھا۔ بجید کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، اگرچہ وہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ مت بھیجو اس کو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ان کو تو مانگنے کی عادت ہی پڑ گئی، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ پانی زیادہ ڈال دو اور مساکین کا خیال کرو، اور کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی، وہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا کے؟ اور یہ بات اس آیت سے وہ لے کر اپنے گھر والوں کو کہتے تھے۔ تو آج یہاں اس کے لیے کوئی گہرا دوست نہیں، جو دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا پھر آخرت میں اس کا کون ہوگا؟ اور نہ زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا ہے جسے صرف خطا کار لوگ ہی کھائیں گے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک معزز پیامبر کا قول ہے۔ یعنی قرآن ویسے تو اللہ کا قول ہے اور مکمل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، کیونکہ قرآن نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ جبریل کا قول ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے پیغمبر پر نازل کیا، پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، کتنی کم تم نصیحت لیتے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر یہ رسول ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتا یقیناً ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ضرور ہم اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے۔ یعنی پیغمبر نے جو کچھ پہنچایا بالکل صحیح پہنچایا ہے، اگر کوئی جھوٹ باندھتے ہم پر تو پھر ہم نہ چھوڑتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے یقیناً حسرت کا سبب ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ کلمات ڈیلی بیسس پر آپ کی زندگی میں شامل ہونے چاہیے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث یا ابو جہل تھا جس نے جنگ بدر میں کہا تھا
جس نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا عذاب علیم لے آ، تو وہ شخص پھر خود عذاب کا شکار ہوا۔ اللہ کی طرف سے جو عروج یعنی بلندیوں والا ہے، یعنی جس کی طرف عروج درجات والا، بلندیوں والا، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ اس آیت سے ہم اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور واقعہ معراج میں اللہ کے علو کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یارجو عروج معراج چڑھ رہے تھے، اوپر گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اور وہاں ہے اور اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں، وہ بلندی والا ہے، اوپر ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، لیکن وہ پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے انسان، شکوہ شکایت نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے، اور اس کے ساتھ اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کرے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے چاہے گا کاش وہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، جن کی خاطر دنیا میں ہر اچھا برا کام کیا جاتا ہے، کل انہی کو بھیٹ چڑھانا چاہے گا، لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وصاحبتہ وأخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جو بھی زمین میں سب کے سب کو، تاکہ وہ اسے نجات دلا دے۔ یعنی اللہ سب کو پکڑ لے، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دے، تو کون کس کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں جن چیزوں سے انسان شدید محبت کرتا ہے، قیامت کے دن ان کو بھی دینا چاہے گا تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں سے ذکر کیا کیونکہ بیٹے انسان کی کمزوری ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان محبت بچوں سے کرتا ہے، اور بچوں میں سے بھی بیٹوں سے، پھر بیوی سے، پھر بھائی سے، یعنی اپنے بہن بھائیوں سے۔ یہاں ماں اور باپ کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں وہ آتی ہے نا آیت کہ وہ بھاگے گا سب سے، تو وہاں سب کا آتا ہے، لیکن یہاں ماں باپ کا نہیں آتا، کیونکہ وہ انسان کو بہرحال دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچنے والی ہے، یعنی انسان کی ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ جائے گا۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، آگ پیچھے پڑے گی، اور مال جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھا، یعنی دنیا میں حق سے منہ موڑا، اپنے خزانے سنبھال کے رکھے، خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کیا، تو ایسے انسان کو جہنم خود پکارے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جزا فضا کرتا ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا یہ جزا فضا ہوتا ہے۔ مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آواز ملعون ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ جو حقیقی نمازی ہیں ان کے اندر یہ بخل نہیں ہوتا، وہ اچھی صفات والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دائمون کی بات آ رہی، یعنی نماز میں کبھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی، نماز کے وقت میں وہ صرف نماز ہی کا شوق رکھتے ہیں۔ تو ایسے نمازی جو ہیں وہ دنیا کے مال میں بخل نہیں کرتے، کیونکہ مال کو روکنے میں شر ہے، اور مال کو روک رکھنے والے کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔